ناظرین اور عزیز دوستوں، انٹرنیشنل اردو فاؤنڈیشن کے تریاق انڈیا پر ہمارا پروگرام ادب، ادیب اور معاشرہ، اس میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج اپنے بمبئی کی ایک مشہور و معروف شخصیت شاذ رمزی صاحب سے ہم باتیں کریں گے، ان کے بارے میں سنیں گے۔ شاذ رمزی صاحب ممبئی کی معروف شخصیت ہیں۔ آپ نے شاعری میں ایک ایسا کارنامہ کیا ہے جسے زیادہ تر جو شاعری سے واقف حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اردو شاعری میں یہ پہلی بار ہوا ہے۔ اب وہ کیا ہے، یہ ہم ان سے باتیں کریں گے، اس میں جانیں گے۔ اب تک موصوف کی 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور جلد ہی 2 کتاب منظر عام پر آنے والی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان سے باتیں کرتے ہیں۔ شاذ رمزی صاحب، ہمیں اپنی ابتدائی زندگی کے متعلق بتائیں، آپ کی ولادت، تعلیم، مختصراً۔ میری پیدائش ضلع بریلی، اتر پردیش، اور اس کے بعد تمام اہل خانہ جو ہے دہلی منتقل ہو گئے، پرورش دہلی کی ہے۔ دہلی سے ہی ادبی شوق اور ذوق پیدا ہوا، اور آپ جیسا کہ جانتے ہی ہیں کہ دہلی جو ہے ادبی گہوارہ ہے جی ہاں، آج بھی ایک سے ایک فنکار اساتذہ موجود ہیں اور پرانے وقتوں میں ہی رہے ہیں۔ اس وقت میں یہاں کی بڑی مایہ ناز شخصیت مرحوم شمس رمزی صاحب جی جن کے سامنے میں نے جاننے کا مشترک کیا، اور ان کا دست شفقت میرے سر پہ آیا۔ جو کچھ ہے انہیں کا عطیہ ہے، اللہ کا کرم ہے۔ بمبئی کب آئے؟ وہ تو ذریعہ معاش کے لیے میں یہاں آیا تھا، دہلی سے منتقل ادھر ہو گیا، کچھ معاملات رہتے ہیں پرسنل زندگی میں جی جس کی وجہ سے مجھے بمبئی کا رخ کرنا ہوا، تو میں یہاں 2007 میں آیا۔ آپ کی تعلیم وغیرہ سب یو پی میں ہی؟ ہاں بریلی ہاں، یا دہلی؟ دونوں ہی جگہ سے ہے، اچھا، تھوڑا تھوڑا سا۔ چلیے یہ بتائیں کہ شاعری میں آپ کب آئے؟ جو ادب کی صنف ہے شاعری، اس میں آپ کیسے داخل ہوئے، کب ہوئے، کیوں ہوئے؟ اگر سچ کہوں تو بچپن سے میرے ذہن میں ایک چیز چلتی تھی کہ آدمی دنیا میں آتا ہے، 50 60 70 سال جیتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کے بعد اگلی 2 نسلوں کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ تو کچھ ایسا کیا جائے، ایک دم کمسنی سے ذہن میں بات آتی تھی کہ کچھ ایسا ہو کہ کم سے کم ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ وقت، کچھ عرصہ، کچھ برسوں تک تو کم از کم لوگ یاد رکھیں۔ جی، تو ہم کچھ ایسا کر کے جائیں، اپنی قوم کو دے کے جائیں، اپنی ملت کو کچھ دے کے جائیں، آنے والی نسلوں کو دے کے جائیں۔ تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی شاعری کی طرف رجحان تھا۔ ہمارے رشتے کے چچا تھے، جی، حالانکہ کوئی معتبر شاعر نہیں تھے، لیکن جو بھی تھے وہ سناتے تھے، کرتے تھے، تو کہیں نہ کہیں شوق ان سے ہوا۔ پھر دہلی آیا تو یہاں باقاعدہ شاعروں سے ملاقاتیں ہوئی، انہیں سننے کا موقع ملا، سمجھنے کا موقع ملا، تو پھر ہوتا رہا کافی عرصہ تک۔ تو میں نے شم صاحب سے جب میں ملنے گیا ہوں، جی، اس وقت غالباً 100 سے زیادہ غزلیں تھیں میرے پاس، اچھا، اور وہ مجھے نہیں یہ پتا۔ 100 سے زیادہ غزلیں پہلے آپ لکھ چکے تھے؟ ہاں جی، وہ الگ بات ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اوزان کسے کہتے ہیں، ردیف کس بیماری کا نام ہے، یا جی، قافیہ کس چڑیا کو کہتے ہیں، کچھ نہیں معلوم تھا۔ جو سمجھ میں آیا لکھ مارا۔ تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کم از کم استاد کو میرا جذبہ، میرے جنون جو ہے وہ انہیں سمجھ میں آ گیا۔ جی، انہوں نے کہا اس میں تو کچھ ہے نہیں، اسے تو آپ رکھ لیں سائڈ میں۔ جی، پھر انہوں نے کہا مجھے جو کچھ ابتدائی جو بھی کچھ تھا وہ شروع سے اب تک جو کچھ ہے وہ سب انہیں کا سکھایا ہوا ہے، انہیں کا بتایا۔ آپ نے شاعری کی شروعات کب کی؟ یہ یعنی جو پہلا شعر آپ کا رہا ہوگا
شعر پہلا کب ہے وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کیا جب ہے میں شمس صاحب کے پاس آیا ہوں تو انہوں نے غالباً 2 سال تک تو مجھے نشست نہیں پڑھنے دی۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جب تک خود کی مکمل غزل نہیں ہوگی آپ داعش پہ نہیں چڑھو گے۔ جی جی، تو اس لحاظ سے میں نے جو پہلی شرکت میری ہوئی ہے وہ 1999 میں ہوئی ہے، چاندنی چوک میں ایک پروگرام یعنی تھا۔ اس وقت پہلی غزل آپ کہہ چکے تھے، ہاں کون سی تھی یاد ہے آپ کو؟ ہاں کوئی شعر اس کا؟ بہت پرانی بات ہو گئی، 1999 کی، پھر بھی کوشش کرتا ہوں اگر کچھ یاد آ جائے تو۔ اصل میں استاد کی جو اصلاح شدہ غزلیں تھیں وہ تمام ان کی اصلاحی غزلیں وہ سب دیمک لگ گئی، اس میں کچھ ہے بھی نہیں ابھی میرے یہ پاس۔ شمس رمزی صاحب کے یہاں جب کوئی آتا تھا شاگرد بننے کے لیے جیسے آپ کے، تو کیا آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی شرط لگائی یا بس کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ ہو جاؤ؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کا بالخصوص رویہ میرے ساتھ بالکل رویہ الگ تھا، دوسروں سے ایک دم الگ تھا۔ جی، میں نے دیکھا وہ دوسروں کو غزلیں بھی دیتے تھے، مگر انہوں نے آج تک میرا ایک مصرع کبھی ٹھیک کر کے نہیں دیا۔ مطلب اصلاح کرنا، صرف میری خامیاں بتانے کی نشاندہی کرتے تھے کہ اس میں یہ عیب ہے۔ اس وقت تو مجھے بڑی چڑ ہوتی تھی ان سے، مجھے لگتا تھا کہ یار یہ دوسروں کے تو پورا کر کے دیتے ہیں سب کچھ، وہ میرا صرف کاٹنے پہ لگے رہتے تھے، جو صحیح ہے اس پر سلائڈ کا نشان مار دیا، باقی سے کاٹ دیا۔ بولے یار یہ کیا طریقہ ہے، لیکن مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو اس وقت مجھے لکھ کے دیتے تھے توشیح جسے بولتے ہیں، وہ ازبر ہو گئی۔ جی، اگر وہ ٹھیک کر کے دیتے رہتے تو وہ مجھے ازبر نہیں ہوتی اور شاید میں آج بھی ادھورا ہی رہتا تھا۔ دیکھیے ہم نے دراصل جیسے آرزو لکھنوی جو ہمارے ضمیر کاظمی مرحوم کے دادا تھے، ان کے بارے میں ضمیر کاظمی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جب کوئی ان کے پاس آتا کہ مجھے آپ کا شاگرد بننا ہے تو وہ اس سے کہتے تھے کہ جاؤ اور دوسرے شعراء کے 1000 شعر جب یاد ہو جائیں تب میرے پاس آنا۔ ہاں یہ بات تو شمس صاحب نے کہی تھی، 1000 تو نہیں کہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کم از کم 500 شعر آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ جی، اور جب وہ یاد ہوں گے تو پھر اسی طرح کا تمہارا مزاج بنے گا، اسی طرح کا ذہن بنے گا، اسی طرح کی شاعری کرو گے۔ کچھ کتابیں بھی انہوں نے مجھے دی، کافی ساری کتابیں دی، جی، ان سب کا مطالعہ ہے، اور انہوں نے کہا مجھے کہ شاعری کی غذا مطالعہ ہے، ہاں وہی جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے جتنے ہی آپ سے اچھا رہے۔ وہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب، کیونکہ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ استاد کہتا ہے کہ یہ ہمارے پیر ہیں، یعنی شاگرد نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یہ ہمارا پرسنل اسسٹنٹ ہے، سیکریٹری ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا جیسے آرزو صاحب کا بتایا، ایک صاحب اور کسی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے یہاں جب کوئی شاگرد بننے آتا تو پہلے تو وہ 3 مہینہ اس کو اردو پڑھاتے تھے کہ بھائی پہلے اردو کتنا پڑھ لیتے ہو، تلفظ کیسا ہے، یہ سب وہ 3 مہینہ وہ پڑھایا کرتے تھے باقاعدہ۔ جب ہو جاتا تو اس کے بعد 3 مہینہ وہ اس کو غزلیں یاد کراتے، پھر کہتے کہ چلو اب لکھنا شروع کرو۔ آج کے زمانے میں یہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہم نے پوچھا شاید ایسا تو خیر میرے ساتھ بھی نہیں ہوا ہے جی، لیکن البتہ کہ شمس صاحب کی پکڑ اردو پہ بڑی مضبوط تھی، اور وہ اپنے وقت کے ایک مایہ ناز شخصیت تھے، وہ چاہے نثر ہو، چاہے نظم ہو یا تقریر ہو، ہر موضوع میں الحمدللہ مطلب انہوں نے اپنا ایک مقام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ چلیے ابھی آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میرے بعد قوم مجھے یاد رکھے، جی، تو یہ خیال آپ کو شاعری ہی سے کیوں آیا؟ نثر سے بھی آ سکتا تھا یا قوم کی خدمت کچھ ہوتی تو بھی قوم آپ کو یاد رکھتی، شاعری ہی کیوں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ میں دہلی میں بچپن میں ایک رسالہ وہاں نکلتا تھا، آج بھی نکلتا ہے، خاتون مشرق، جی جی، وہ پڑھتا تھا میں، تو اس میں کالم آتا تھا چمن چمن کے پھول، ہاں، وہ مجھے بڑا پسند تھا، اور بہت چھوٹے سے کمسنی سے ہی میں اسے پڑھتا تھا، وہ میرے سمجھ میں ذہن میں بیٹھتا چلا گیا۔ حالانکہ اس میں نثر میں افسانے وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہی شاعری پسند آئی۔ اللہ نے کر جانے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ ذریعہ معاش کے لیے آپ ممبئی آئے، جی، تو ذریعہ معاش سے منسلک ہونے کے بعد آپ شاعری کے لیے کتنا وقت نکال لیتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں؟
دیکھیے میں اصل میں کہیں جاب تو کرتا نہیں ہوں جی میں اپنے گھر پر ہی کام کرتا ہوں اور میرے کاغذ قلم رکھا رہتا ہے جو ذہن آیا اور اکیلا کہتا ہوں وہ یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب ذہن بڑھ جائے گا کوئی آئے گا یا بات ہوگی یا کچھ ہوگا ویسے وقتاً فوقتاً کوئی ملنے آ جائے الگ بات ہے ورنہ میں اکیلا رہتا ہوں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو پہلی کتاب آئی لاک ڈاؤن کا میں نے اس میں صحیح استعمال کیا اور وہ کتاب ترتیب دے دی اور پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ اس کا نام ہے چراغ ادب چراغ ادب جو مختلف شعراء پہ لکھی ہے. جی 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 ہاں وہ تو بہت مشہور ہوئی آپ کی کتاب. جی اسے زیادہ تر نثر نگاروں میں 35-40 مضامین بھی جی میرے پاس جمع ہو چکے ہیں اس کے اور تمام لوگوں نے مشترکہ طور پر یہ کہا کہ یہ اردو شاعری کی پہلی کتاب ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی کی اردو شاعری کی یا اردو شاعری میں طرز آپ نے اپنایا وہ طرز اردو شاعری میں اس زاویے کی یہ پہلی کتاب ہے. اس سے پہلے کسی نے بھی توشیحی نظموں کا مجموعہ نہیں آیا. جی 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 وہی ہم کہہ رہے تھے کیونکہ اردو شاعری میں تو غالب کے زمانے سے آ رہی ہے توصیفی نظمیں نہیں آئی کسی توصیفی نظمیں. اردو شاعری میں اس نوعیت کا اس صنف کا جی جی یہ پہلا مجموعہ ہے. اور یہ خیال کیوں آیا آپ کو کہ ایسی کوئی چیز لائیں آپ؟ یہ خیال کیا اصل میں میرا اس طرف ذہن بھی نہیں تھا بس میں نے ایسی دوستی میں ایک دو دوستوں کے لیے نظمیں لکھ دی تھی. جی جیسے ہمارے دوست سعادت ترپاٹھی صاحب جی ایک نظم ان کے لیے کہی تھی پھر ایک نظم دوسری نظم تھی رؤوف صادق صاحب کے لیے. جی تو رؤوف صادق صاحب کو جب میں نے دکھائی تو ان کے بتی جل گئی. جی انہوں نے نظم انہیں بہت پسند آئی اور وہ مجھے بولے کہ شاید میرا خیال ہے کہ اردو شاعری میں یا کسی بھی شاعری میں توصیفی نظموں کا مجموعہ نہیں آیا. جی اگر یہ جس زاویے کو آپ نے استعمال کیا ہے اگر اسے مختلف اور شعراء حضرات پہ کہا جائے اس کا ایک مجموعہ لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب میں کی تاریخ میں آپ کا نام درج ہو جائے. جی وہ ذہن رؤوف صادق صاحب نے مجھے دیا. جی جی وہ تو اچھی شخصیت میں بزرگ ہیں وہ پورے یہاں بھی آیا کرتے تھے وہ. جی 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 دیکھیے عام طور پر توشیحی نظم ہو یا توصیفی جی جب یہ کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ بھئی یہ جو بندہ لکھ رہا ہے وہ اپنے کسی فائدے کے لیے لکھ رہا ہے. جی کیونکہ توصیف یا توشیح آج کے زمانے میں کون کرتا ہے. تو کیونکہ ایسے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے ایک صاحب ہیں وہ کسی کی کتاب آپ کی شائع ہوئی ایک مضمون انہوں نے آپ کے اوپر لے لیا آپ سے دوستی ہو گئی. اور جرنلزم میں یہ ہم لوگ بہت کرتے رہے کہ جس پولیٹیشین کا انٹرویو لے لیجیے وہ ہماری اس سے ہماری دوستی ہو گئی جنم کی دوستی ہو جاتی. تو توصیفی اور توشیحی لکھنے میں آپ کو کتنا فائدہ ہوا؟ مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور میں نے فائدہ سوچ کے کیا بھی نہیں تھا اور اس میں غالباً میں نے 81 شعراء حضرات پر قلم اٹھایا ہے اور آپ یقین کریں کہ اس میں سے آج بھی آدھے لوگوں سے میں ملا نہیں ہوں. اچھا آج بھی ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے. نہیں کچھ نہیں. اور اس میں مطلب جیسے کہ 8 لوگ پاکستان کے ہی ہیں بیرونی ممالک کے بھی ہیں آسٹریلیا اور کہاں کہاں کے ہیں لوگ اس میں تمام شامل ہیں اور جو باقاعدہ حیات ہیں مرحومین پر قلم نہیں اٹھایا ہے. جی یہ الگ بات ہے کہ کتاب آتے آتے کچھ لوگ مرحوم ہو چکے تھے. جی جی اچھا یہ بتائیے کہ دوسری کتاب کے متعلق بتائیں. دوسری کتاب کا بھی سلسلہ پہلی والی سے جڑا ہوا ہے. جی دراصل میں خانقاہی انسان ہوں. میں بریلی شریف میں خانقاہ میں میاں حضور شرافت میاں کے یہاں اس وقت ثقلین میاں حضور حیات تھے اور ان کے سجادہ نشین سے اپنی بڑی قربت ہے حضور غازی میاں صاحب. جی تو خانقاہ میں ہی تھا میں تو وہیں کے بریلی کے ہی کسی ایک شاعر کے لیے وہ توصیفی نظم کہہ رہا تھا. جی تو میں لکھ رہا تھا اس میں پیچھے سے غازی میاں صاحب آ گئے اور وہ آ کے کھڑے ہو گئے. مجھے آہٹ بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے وہ بیٹھ گئے میرے پاس. انہوں نے ایک جملہ بولا کہ شاذ بھائی جو محنت ان بیکار لوگوں کے لیے کر رہے ہو اگر یہ محنت ہمارے بزرگان دین کے لیے کی جائے
ہمارے اسلاف و اکابرین کے لیے کی جائے تو ہماری نئی نسل تک معلومات بھی پہنچے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا اور صدقہ جاریہ ہے، یہ قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ خیال بہت اچھا ہے، تو انہوں نے یہ ذہن بنا دیا، تو اس کے بعد چراغ تصوف وجود میں آئی، وہاں سے ذہن بن گیا۔ تو وہ پھر میں نے تمام تر بزرگان دین کو کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے واقعات کو، ان کے معاملات کو میں نے اسے نظم کرنے کی کوشش کی، اور ویسے بھی فرقہ واریت سے اپنا کچھ لینا دینا ہے۔ مطلب آپ کی 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ 3 کتابیں۔ تیسری کون سی ہے؟ تیسری چراغ عقیدت، اس میں وہ نعتیہ مجموعہ ہے۔ اچھا، اس میں بھی ابھی تک بھی مضامین آئے ہیں اور آ رہے ہیں، اس پر بھی لوگوں نے، ابھی میں گیا کرناٹک، اسی کتاب کا چراغ عقیدت کا رسم اجرا تھا، تو وہ مضمون حافظ کرناٹکی صاحب نے پڑھا، تو انہوں نے جملہ کہا مجھے۔ یہ کہاں بنگلور میں ہوگا گلبرگہ میں؟ نہیں، یہ بنگلور گلبرگہ نہیں، بلکہ یہ ڈسٹرکٹ شیموگا ہے، شیموگا میں۔ شیموگا کی تحصیل ہے شکاری پور۔ شکاری پور میں مدینہ العلوم کے نام سے بڑا ادارہ ہے، حافظ کرناٹکی صاحب کا چلاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ کی کتاب میں نے پڑھی، حالانکہ حافظ کرناٹکی خود بھی نعت کے بڑے شاعر ہیں، 130 کتابیں ان کی منظر یہاں پر ہے۔ تو ان کا یہ جملہ میرے لیے سرد کی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہیں تو بریلی سے، لیکن آپ کی شاعری میں بریلیت نہیں۔ میں کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ سے وضاحت کرا لی جائے، تو میں نے کہا کہ میں سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کتابیں بریلوی حضرات کی پڑھی ہیں، ان کی شاعری میں 2 ستون ہوتے ہیں، بس اسی پہ ان کی نعتیں ٹکی ہوتی ہیں۔ ایک تو طنز، وہ دوسروں پہ طنز کرتے ہیں، اس سے نعت سمجھتے ہیں۔ دوسرا جذبات، لیکن آپ کے یہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف احادیث سے کام لیا ہے اور عشق رسول، جو آپ کے ضمیر کی آواز دکھائی دیتا ہے۔ تو کافی شعر پڑھے انہوں نے۔ بہرحال جو تیسری کتاب ہے نعت کا مجموعہ، اس سے کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ تو اگر یاد ہے تو یہ ہے کہ جیسے فقط ایسا نہیں کوئی سخنور نعت پڑھتا ہے، فقط ایسا نہیں کوئی سخنور نعت پڑھتا ہے، یہ دریا نعت پڑھتا ہے، سمندر نعت پڑھتا ہے۔ بہت اچھا، یہ دریا نعت پڑھتا ہے، جسے پاگل سمجھتے ہو، جسے کہتے ہو دیوانہ، جسے پاگل سمجھتے ہو، جسے کہتے ہو دیوانہ، خرد کی حد سے وہ باہر نکل کر نعت پڑھتا ہے۔ بہت کیا کہیں؟ جی بہت اچھا۔ اور کوئی پیسہ کماتا ہے وسیلہ نعت کا لے کر، کوئی پیسہ کماتا ہے وسیلہ نعت کا لے کر، کوئی پیسہ کماتا ہے وسیلہ نعت کا لے کر، کوئی تنہائی میں بیٹھا کر اندر نعت پڑھتا ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ سے۔ اچھا، اسی کے جب نعت کا ہے تو کوئی غزل بھی یاد اگر آپ پیش کر دیں، غزل ہمارے جو ویورز دیکھیں گے، کیونکہ اب تک سوال ہو رہے تھے، ابھی غزل ہو جاتے ہیں، 2-4 سوال اور کریں۔ جی ہے میری قومی جو آپ کا نظم و غزل جو نظم ہے، ایک ہی نظم خبر دیتا ہوں، ارشاد اس سے آپ کو میرا مسلک سمجھ میں آ جائے۔ ارشاد مسئلہ ہے کہ ساری مسئلے ہیں ویسے تو۔ اچانک ایک دن سوچا کہ میں مومن تلاش ہوں گا، اچانک ہی سوچا کہ مومن تلاش ہوں گا، ملے مومن کوئی مجھ کو اسے بھائی بنا لوں گا۔ بہت اچھا۔ خیال آیا کہ مسجد ہی مسلمان کا ٹھکانہ ہے، خیال آیا کہ مسجد ہی مسلمان کا ٹھکانہ ہے، وضو کر کے میں نکلا ہوں، مجھے مسجد میں جانا ہے۔
سرے بازار جب آیا تو مسجد ایک نظر آئی، مگر تحریر مسجد پر کسی نے خوب لکھوائی. جی بریلی سے تعلق ہے تو اس مسجد میں آ جائیں، کوئی ہے دوسرا مسلک تو پھر زحمت نہ فرمائیں. پریشان ہو گیا آخر خدایا ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ مسجد پہ لکھا کیا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ مسجد پر لکھا کیا ہے. چلا آیا کہ اب میں دیکھ لوں گا دوسری مسجد. ذرا کچھ دور چلنے پر ملی پھر ایک بڑی مسجد. بظاہر تو یہاں سارے نمازی بھائی ہندی تھے، مگر افسوس ہے اتنا کہ سارے دیوبندی تھے. اچھا کر میں آگے بڑھ گیا، دل میں پریشانی کا عالم ہے. ترقی ہے یہ امت کی، یہ امت کا یہ ماتم ہے. ذرا کچھ دور چلنے پر نظارہ دوسرا دیکھا، کسی مسجد کا پھر میں نے مینارہ دوسرا دیکھا. کوئی مشرک کوئی مرتد نہیں اس میں خبیث آئے، کوئی مشرک کوئی مرتد نہیں اس میں خبیث آئے. نشانی اس طرح کی تھی کہ بس اہل حدیث آئے. بہت اچھا بہت اچھا. عجب سا خوف طاری تھا، بدن تھرا گیا میرا. پسینہ سر پہ تھا میرے تو میرا زرد تھا چہرہ. ذرا کچھ دور چلنے پر پھر ایک مسجد نظر آئی. یہی سوچا تھا میں نے اب یہاں مل جائے گا بھائی. خدا کا شکر ہے مجھ کو ملا ہے پھر خدا کا گھر. علی کے نام کا کلمہ لکھا تھا صاحب چوکٹ پر. وہی شے تو ندارت تھی، مجھے یہ شے کی چاہت تھی. قسم اللہ کی مجھ کو مسلمان کی ضرورت تھی. بہت خوب بہت خوب. خیال آیا چلو بازار سے فرقہ خریدوں گا. خیال آیا چلو بازار سے فرقہ خریدوں گا. کسے ایمان کہتے ہیں سبھی کو میں بتا دوں گا. بہت اچھا. بریلی فرقے کی کوئی دکان بازار میں کب تھی، کسی بھی دیوبندی کی دکان گلزار میں کب تھی. کوئی اہل حدیث اب تک نظر مجھ کو نہیں آیا، کسی شیعہ کا مجھ کو دور تک دکھتا نہیں سایا. کسی نے بھی نہیں لکھا فلاں فرقہ نہیں آئے، فلاں فرقے سے جو ہے وہ یہاں تشریف نہ لائے. بھلا بازار میں فرقہ پرستی کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں بتاؤ تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تعصب چھوڑ کے بازار میں دولت کماتے ہو، خدا کے دین میں کیوں کر تعصب تم دکھاتے ہو؟ دعا ہے شاد رمضی کی خدا تو آگہی دے دے، مسلمان کو مسلمان کی حقیقی زندگی دے دے. بہت لاجواب ہے ماشاء اللہ. بہت اچھا ہے، بہت اچھی نظم ہے ماشاء اللہ سے. اب یہ دیجیے گا ہمیں تریاق میں انشاءاللہ اگلی بار لے لیں گے. جی بھیج دیجیے گا. نیچے یہ بتائیں کہ استاد کے علاوہ جی جو بزرگ شعرا گزرے ہیں اس میں کسے آپ پسند کرتے ہیں استاد کے علاوہ؟ مطلب قدیمی اساتذہ جو بھی کہیں، دور حاضر کے یا دور حاضر میں کئی ہیں. جیسے ہمارے مالونی میں رؤوف صادق صاحب ہیں. جی وہ تو ایک طرح سے میں کہوں گا کہ وہ میرے نثر کے تو استاد ہیں. نثر کے جو مضامین جو لکھنے کا ڈھنگ طریقہ ہے جو کچھ ہے وہ انہیں کی دین ہے، انہیں کا دیا ہے. بہت لاجواب شخصیت. جی جی. اور اب اگر بات شاعری بھی کی جائے تو ایک ہمارے ظفر صاحبائی صاحب ہیں. جی کافی بزرگ ہو چکے ہیں اس وقت. جی. لیکن میں بچپن سے انہیں پڑھتے آیا ہوں اور آج بھی انہیں پڑھتا ہوں. ان سے بہت بے پناہ متاثر ہوں. جی. اور ہمارے جو مذہبی شاعری کے اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو میں شعور اعظمی صاحب سے بہت متاثر ہوں. جی. اور ان سے وقتاً فوقتاً میں نے استفادہ بھی کیا ہے، کرتا ہوں. انشاءاللہ جب تک وہ اور میں حیات ہیں کرتا ہوں. انشاءاللہ. بہت بہتر شخص ہیں، بہت اچھی لاجواب. ان کے والد بھی بہت اچھے. مہدی اعظمی صاحب، ان سے بھی اللہ کا شکر ہے کہ وقت ان کے ساتھ بھی. مہدی اعظمی صاحب سے نا میں دونوں کا آپ نے نام لے لیا. مہدی اعظمی صاحب ہمارے یہاں آتے تھے آفس میں کرلا. تو ایک بار آئے تو باتوں میں شعور صاحب کی بات چلی. جی. تو ہم نے کہا کہ مہدی صاحب جب شعور اعظمی کو دیکھتے ہیں جی تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی
یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھی والد کون ہے اس میں. آپ سے زیادہ بزرگ تو شعور تو ہنسنے لگے تھے. وہ بہت پیارے شخص تھے. اکثر ہمارے یہاں جب مارکیٹ سے گزر کی طرف جاتے تو آ جایا کرتے. بہرحال چلیے یہ اچھے نام بتائے آپ نے. اب آپ کے جو اس وقت ہم اثر لوگ ہیں جی اس میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو زیادہ پسند ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو پسند ہی کہیے, ناپسند کچھ چھوڑ دیجیے. نہیں ناپسند تو خیر ہم ہماری فطرت بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر پسندیدہ جو ابھی دور حاضر میں ہمارے دانش رام پوری صاحب آپ کے عمرہ سے ہی ہیں جی اور بڑے پرنا مشق شاعر ہیں اور نئے نئے موضوعات ان کے یہاں بھی ملتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. اور ایک بار پھر میں وہی کہوں گا کہ ہمارے معنوی میں روف صادق صاحب حبیب آبادی صاحب ہے. جی اگر حبیب صاحب کی شاعری کچھ تھوڑا سا الگ کیٹیگری کی رہتی ہے جی لیکن پھر بھی وہ ایک اچھے شاعر ہیں, میں یہی کہوں گا. جی اور جیسے ہمارے میرا روڈ میں ثانی اسلم صاحب ہیں, بہت جی رشید بشر صاحب ہیں. تو ثانی صاحب کے یہاں جدت ہے اور وہ بالکل اپنے مزاج کے مطابق اچھی شعر نکالتے ہیں. جی چل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ مشاعروں میں کتنی شرکت ہوتی ہے آپ کی شعری نشست کے علاوہ؟ جو پروفیشنل مشاعرے ہوتے ہیں کیا اس میں بھی آپ شریک ہوتے ہیں؟ دراصل یہاں میرا نظریہ, میں تھوڑا سا کچھ اور کہنا چاہتا ہوں آپ کو. جی فرمائیں. میرا جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ میرا جو ہے نظریہ کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کچھ وقت تک مجھے لوگ یاد رکھیں, تو ادب اور مشاعرہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو الگ چیز ہیں. جی ادب جو ہے وہ مشاعرے کے ہر شاعر کو قبول نہیں کرتا. جی کچھ شاعر ایسے رہے ہیں اور آپ آج بھی ہیں کہ جنہیں ادب نے قبول کیا ہے, جنہیں وقت کی, جنہیں عزت دی, جنہیں سر آنکھوں نے دکھایا. جی جی ورنہ ہوتا کیا ہے اصل میں مشاعرے کا شاعر جو ہے وہ کرتا ہے خارجی شاعری. جی اپنے آس پاس ماحول میں کوئی حادثہ ہو گیا, کہیں کسی طرح کا کچھ معاملہ ہو گیا تو اسی کو نظم کیا, مشاعرے میں جا کے سنایا اور بھائی اس جب وہ حادثہ پرانا ہوا تو ان کا شعر بھی پرانا ہو گیا, وہ شعر نہیں ختم, حادثہ نہیں ختم, سب ختم. تو حالت حاضرہ کی شاعری. اور جو کتابی شاعر ہوتا ہے وہ داخلی شاعری ہوتی ہے. جی وہ اندرونی اپنے ضمیر کی آواز پہ اسے شعر کہتا ہے. اسے تالی بجانے والے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں. آپ جیسے ذہین پڑھے لکھے باشعور لوگ تو وہ ہزار تالیوں سے, وہ الگ بات ہے کہ ان کے شعر سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوتا پھر بھی وہ کھڑے ہو کے تالی بجا دیتے ہیں. لیکن یہاں آپ جیسے لوگ کسی شعر کو انہوں نے پسند کر کے اس پر قلم اٹھایا اور اگر ایک مضمون چھوڑیے ایک جملہ بھی لکھ دیا تو میری نظر میں وہ لاکھوں تالیوں سے یہ ایک جملہ میرے لیے. تو اس لیے میں نے خود بھی توجہ نہیں دی اس طرف, نہ ہی کسی شاعروں کو جیسے فون کرنا مشاعرے والوں کو اور انہیں کرنا اور کوئی جگاڑ لگانا, جیسا بنا جگاڑ پہ آج کل آپ جانتے ہیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اور وہ میری فطرت میں نہیں ہے. جی حضوری کرنا کسی کو, اگر کسی نے بلاتا ہے کوئی تو سر تسلیم تو چلا جاتا ہوں, نہیں ہے تو اپنا بس کتابوں تک محدود ہوں. مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ جیسے اور بھی دیگر رسائل ہیں جو مجھے جگہ دیتے ہیں, جو میری تحریر کو, نثر کو یا جو بھی ہے اسے جگہ دیتے ہیں, میرے لیے وہ زیادہ ہے. جی بہت اچھا. یہ بتائیں ہمیں کہ مطالعہ جو ہے ایک اہم چیز ہے, جی اس کا کتنا شوق ہے اور روزانہ یا جیسے بھی ہو وقت ملتا ہے آپ کتنا صفحات پڑھ لیتے ہوں گے؟ دیکھیے یہ تو میں کہوں گا کہ میرے استاد نے ہی یہ نسخہ دیا ہے. جی انہوں نے یہ کہا کہ کم از کم کسی بھی شاعر کی ایک دو غزل یا ایک مضمون جی جب تک پڑھ نہیں لوگے جب تک نہیں سو گے. جی اور چاہے ایک ہی شعر کہو لیکن جب تک شعر اپنا نہیں کہہ لو گے جب تک آپ نہیں سو گے. میں اس پہ آج بھی عمل کر رہا ہوں اور انشاءاللہ عمل کر رہا ہوں. چلیے یہ بتائیے ہمیں, آپ چونکہ ادب سے وابستہ ہیں, شاعری کرتے ہیں, اتنی اچھی شخصیت آپ کو استاد رہی, ادب اور معاشرہ
اس کا کتنا ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے؟ جیسے آپ ہم مثال دیں جی کہ جیسے ہمارے یہاں شعرا آتے رہتے ہیں، جی جی 2-4 شعرا سے ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کی جو شاعری ہے اس میں معاشرہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی معاشرے سے ہمیں کیا کرنا ہے، معاشرے کے لیے ہم کیوں کہیں، جو دل کہتا ہے ہم وہ کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ادب معاشرے کا آئینہ ہے۔ بالکل بالکل، جی جی، یہ میرا خیال ہے کہ معاشرے کا آئینہ ادب ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم معاشرے سے کٹ کے نہیں جی سکتے۔ جی اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر و ادیب، چاہے وہ نثر نگار ہو یا پھر وہ شاعری کرتا ہو یا جو بھی ہو، یہ اس کا فریضہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی آواز کو اٹھایا جائے، اسے بلند کیا جائے، بے شک، معاشرے کے مسائل کو جی عوام کے سامنے لانا، حکومت کے سامنے لانا، تو ادیبوں کا کام ہے، تو ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک، بہت اچھا۔ اور یہ آپ کی اس چیز سے بھی سمجھ میں آتا ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ معاشرے سے آپ اتنے منسلک ہیں، جو آپ نے شروع میں کہا کہ بھی ہمارے بعد قوم لوگ ہمیں یاد ہے، جی تو ظاہر ہے کہ یہ معاشرہ ہے کہ یہ لوگ، جی جی معاشرہ ہی ہے، جب آپ معاشرے کے لیے کچھ کریں گے تو معاشرہ تبھی ہمیں یاد رکھیں گے نا وہ۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ اچھا یہ بتائیں ہمیں کہ اس وقت جو اردو شاعری کی صورتحال ہے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی اب سے کچھ 20-25 سال پہلے ایک سنہرا دور گزرا، آج کے اس دور کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس سے کتنے آپ اطمینان ہے، کتنا آپ کو یا نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو خیر غلط ہے کہ اگر لوگ یہ کہہ کہ اردو کا یا اردو شاعری کا مستقبل اندھیرے میں ہے، اندھیرے میں تو نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ اردو والوں کی ہی اس میں خامیاں ہیں، ان کی ہی لاپرواہیاں میں سمجھتا ہوں جو ہیں، ورنہ خاص کر کے ہمارے مہاراشٹر میں یا ادھر دکن کی سائڈ میں چلے جاؤ، وہاں اردو کا آج بھی بہت بول والا ہے، بہت اچھی۔ وہاں میں کرناٹک میں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، اور کافی سارے وہاں پروگرام بھی اٹینڈ کیے ہیں میں نے، جی نثر کے بھی اور شاعری کے بھی، تو طبیعت وہاں خوش ہو جاتی ہے۔ اب جہاں تک بات ہمارے یو پی، دلی، ایم پی اس ایریے کی ہے، اس علاقے کی ہے، تو اس علاقے میں کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہمارے ہی اردو والے ہیں۔ کسی کا نام لینا یا کچھ واقعہ جی مناسب نہیں ہے، میں صرف یہی کہوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اردو کو آپ ختم کر ہی نہیں سکتے۔ جی جی بالکل، یہ میرا نظریہ۔ اچھا میں ایک اور سوال معاشرے کے متعلق ہی، جی معاشرے میں جو بھی پریشانیاں، جو مسائل ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی شاعری میں شامل کر دیں؟ میں پوری اور کوشش اگر کرتا ہوں۔ کوئی ایسا شعر آپ کو یاد ہو، آپ کو کوئی شعر ہو تو وہ بھی بتائیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاعری کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے ہی، جیسے کہ ہرگز کسی اشارے پہ چلتا نہیں ہوں میں، کسی اشارے پہ چلتا نہیں ہوں میں، سورج ہوں اپنے وقت کا، سایہ نہیں ہوں بہت اچھا، سورج اپنے وقت کا میں، سایہ سایہ نہیں ہوں میں، خود پر غرور آندھیوں اتنا نہ تم کرو، ٹوٹا ہوا ضرور ہوں، بکھرا نہیں ہوں میں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور ایک اسی طرح سے ہے کہ جی۔ میں آئینے میں اکثر بدگمانی دیکھتا، معائنے میں اکثر بدگمانی دیکھتا ہوں۔ میں آئینے میں اکثر بدگمانی دیکھتا ہوں، میں اپنے سامنے اپنا ہی ثانی دیکھتا ہوں، میری نظروں میں جم کے دھوپ بیٹھی ہے انا کی، میری نظروں میں جم کے دھوپ بیٹھی ہے انا کی، میں دشمن کا بھی شجرہ خاندانی دیکھتا ہوں، بہت اچھا، میری نظروں میں نافرمان اولادیں بہت ہیں، جی جی، میری نظروں میں نافرمان اولادیں بہت ہیں، کئی ماں باپ میں بھی بدگمانی دیکھتا ہوں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا شاذ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح سے شاذ آپ کے استاد تھے شمس رمزی، کیا آپ نے بھی کسی کو شاگرد بنایا ہے؟
کچھ لوگ ہاں ہیں؟ ہیں کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ، لیکن بس یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو استاد ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا، اور میں ان سے بھی نہیں کہا کہ آپ مجھے استاد دیں. میں صرف ایک اردو کا خادم ہوں. اردو کی جو میں اصلاح کر سکتا ہوں، جو اصلاح تو بلکہ میں کہتا بھی نہیں ہوں، میں تو مشورہ ہی کہتا ہوں کہ میں جس لائق ہوں تو میں مشورہ کر کے دیتا ہوں. اس لیے میں نے کبھی منظر عام پر یا کہیں تحریر میں کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں میرے شاگرد ہیں فلاں، لیکن بس یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں میرے ساتھ جڑے ہیں جو مجھ سے مشورہ کرتے ہیں. جی اچھا یہ بتائیے، شاعری کے علاوہ ادب کی مختلف اصناف میں آپ کس پہ اپنی زور آزمائی کرتے ہیں؟ نثر یا اور کچھ؟ نثر میں بھی کرتا ہوں، اور جیسے ادب میں بھی ابھی کافی کچھ میں لگا ہوا ہوں. جیسے وہ بھی الگ ہی صنف تھی، توصیفی نظموں کے مجموعہ آیا. اس کے بعد جو دوسری آئی وہ بھی الگ صنف ہے، وہ سوانح حیات میں نے وہ بھی ایک الگ تھی. اب جو میری 2 کتابیں آ رہی ہیں، ایک ہندی میں ہے چراغ غزل، اچھا اور یہ غزل کا مجموعہ ہے، اور دوسرا بھی غزل کا ہی ہے چراغ فکر. جی یہ 2 میری آ رہی ہیں. تیسری کتاب میری یہ تقریباً میں نے کام شروع کر دیا ہے. جی جی وہ اس کا نام ہے چراغ پنجتن پارک. جی جی تو میرا کچھ بس اس طرح کا ہے، میں اپنا کچھ الگ ہٹ کے ہی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں. دنیا کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑی آخرت کی بھی فکر ہے. بہت تو آپ نے جب کہا سکلین میں ہاں سکلین میاں، ہمارے ایک دوست ہیں کرلا میں سلام شیخ، وہ بھی وہاں کے ذمہ دار ہیں. وہ بھی بہت جو اس کے بیان بھی ہوتے ہیں نا، اس میں بھی ہم لوگ گئے ان کے ساتھ، تو ہمیں وہ بھی یاد آ گئے تھے. ہمارے دوست جو اپنے طرح سے ریٹائر ہو گئے ہیں اور افسانہ نگار ہیں، بچوں کی کہانیاں بھی لکھتے ہیں سلام شیخ. پھر ہمیں یہ بتائیں، چلیے 2 کوشچن اور ہے سوال آپ کو زحمت دیں گے کہ یہ بتائیں ہمیں کہ اس وقت شاعری کا تو آپ نے بتایا، جو ادب کی دیگر اصناف ہیں، جو دیگر صورتحال ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیا اطمینان بخش ہے دیگر اصناف میں؟ جیسے ہم بتائیں کہ آپ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہیں. مرحوم افتخار امام صاحب شاعر کے ایڈیٹر، ایک بار ان کی آفس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شاعر آئے تھے جونپور سے. انہوں نے زر سالانہ دیا اور اپنی ایک غزل بھی کی، اس کو شائع کر دی. افتخار صاحب نے کہا رکھو میں کر دوں گا. انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہ غزل اٹھائی کہ افتخار صاحب ذرا اس کو شائع کر دیجیے گا. تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے رکھ دیجیے، کر دوں گا. انہوں نے اتفاق سے تیسری بار پھر کہہ دیا. تو افتخار صاحب نے کہا میاں یہ زر سالانہ لے جاؤ، مجھے نہیں شائع کرنا. وہ دیکھو وہ سامنے جو پرندہ رکھا ہے 10,000 غزلیں رکھی ہوئی ہیں، جب تمہارا نمبر آئے گا تب شائع کروں گا. تو یہ ان کا کہنا تھا. ہم نے ان سے جب ہمارا تریاق شروعات تھی تو ہم نے ان کے یہاں سنا تھا، لیکن بعد میں ہمیں بھی تجربہ ہوا کہ ہمارے پاس دن میں جو ہے 15 سے 20 غزلیں آتی ہیں. افسانہ کوئی ایک آتا ہے، مضمون کوئی ایک آتا ہے. تو ہم لوگوں کو بار بار یہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ بھئی افسانے یا مضامین بھیجیے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس طرف لوگ دھیان کم دے رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شاعروں میں بذات خود شاعر بہت کم ہے. جی. اور افسانہ مضامین جو ہے وہ آپ کو مانگے سے کہیں نہیں ملتے. جی جی. وہ خود کی آپ کی اپنی ہی تخلیق ہے، اپنے ذہن کی اپج ہوتی ہے. جی جی. غزلیں تو کہیں سے بھی کر کے مل جاتی ہیں اور اسے بھیجنے میں بھی کوئی مشکل نہیں. وہ آسانی سے بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی دے دیتے ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ اب نام نہیں لوں گا، ہمارے دوست نے کہا کہ ہمیں تو چائے پانی 20 منٹ میں غزل مل جاتی ہے. تو ایسا بھی افسانہ تو نہیں ملنے والا ہے، اس میں مضمون تو نہیں ملنے والا ہے. ہمارے ممبئی شہر کے ایک افسانہ نگار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں ایک افسانہ 5,000 میں بیچتا ہوں. ہاں تو ہر آدمی 5,000 میں نہیں خریدے گا بھائی. غزل تو چائے 5 منٹ کا اتنا معیار غزل کا مل چکا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نثر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت میں افسانچوں کا مستقبل بہت روشن ہے. جی. گہنا گہنی دوڑ دھوپ، اتنا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ پورا افسانہ پڑھیں، اور جو وقت تھا بھی وہ موبائل نے اسے
उसे मतलब अगवा कर लिया एक तरह से, हाँ किडनैप कर लिया वो नहीं है आदमी के पास। अफसानचा क्या है, कुछ छोटा सा रहता है, आदमी छोटे अफसाने में एक शायरी जैसे ही लुत्फ उसमें मैं समझता हूँ आता है। कभी आपने अफसानचा लिखने की कोशिश की है? नहीं, लिखने की तो मैंने कोशिश नहीं की है, अलबत्ता मैं पढ़ता जरूर हूँ। अच्छा, अभी उस तरफ मैंने हमारे ध्यान दोस्त नहीं हैं दिया है। हनीफ कमर, उनके अफसानचे पढ़ा करिए। जी जी, उनके भी पढ़ता हूँ, हमारे रऊफ सादिक साहब के भी हाँ, अफसाने रोज से- सादिक साहब हैं भाई। हाँ, और उनकी बाकायदा भी किताब भी आ रही है अफसाने जी। से भी। और इससे पहले भी उनकी एक किताब जो है वो उसकी आई है सलासी, जी जी जबकि ये सिर्फ भी बड़ी मालूम हो चुकी है, कोई कहीं सुनने में नहीं आता है, जी, लेकिन ऐसे जी। दौर में उनकी नहीं, ये सारी असनाफ पर वो यूपी के हैं शारिक अदील, जी वो बहुत कोशिश करते हैं। बिल्कुल। वो जितनी सिंफ है, बल्कि उन्होंने कुछ नई नई चीज़ें भी ला दी हैं, करते हैं शारिक अदील, हाँ, बहुत तो अच्छे होना शख्स हैं। चाहिए। पटना के अब्दुल हक साहब थे। जी जी। चलिए अभी 2 सवाल और हैं। जी। ये जो मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं? आपने बताया 2 किताबें तैयार हैं, 3 आ चुकी है, 2 प्रेस दो में है। 2 रेडी हैं, इसके अलावा और क्या इरादा है आपका? हाँ, बस मैं लगा हूँ जद्दोजहद में, जहन में है, बाकी अल्लाह ताला के एक एक सांस इख्तियार में है, परवरदिगार के। उसके बाद चढ़ा के पंजतन पाक को मैं जी। उसे पूरा करूँगा, उसमें आधा काम हो चुका है, उस पर मैं लगा हुआ हूँ। और पंजतन पाक के सदक़े में ही वो पूरी होगी, और उन्हीं के सदक़े में बेड़ा पार होने वाला है। हमारे शऊर आदमी साहब तो मुझे कहते हैं कि आप 75% शिया हो। कुछ लोग मुझे देवबंदी भी कहते हैं, कुछ लोग मुझे बरेलवी कहते हैं। नहीं, मुझे वो देखिए सबका हमारे अपना है, लेकिन मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे काम करता हूँ। नहीं बिल्कुल, देखिए इस्लाम में कहा है, ये हो गया है ना आजकल कि भाई आप हसन नाम रख लें हाँ तो सामने वाला कहता है कि भाई आप क्या हैं, शिया हैं। हाँ आप जो है ज़रा सा जो क्या कहते हैं कि भाई आप मजहबी बातें कर दें, जी भाई ये दीन हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, बिल्कुल। लेकिन फ़ौरन लोग सुन लेंगे कि ये मौलाना है। जी बहरहाल चलिए अज़ान हो रही है, आखिरी सवाल करते हैं। जी जो हमारे नाजरीन आपको देखेंगे सुनेंगे, जी। उनके मुतालिक कोई पैगाम आप देना चाहें? क्योंकि हमारे आज के जो हालात हैं हमारे मुल्क के, उसके लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहली बात हमारी अपनी कौम को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर को कौमी यकजहती की बहुत ज़रूरत है। हमें मसलक मज़हब सब कुछ मिटा के सिर्फ एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन, एक भारतीय बन के रहना चाहिए। और सामने वाले को भी हमें सिर्फ यही समझना चाहिए कि हमारा भाई है, वतनी भाई है, जी हम वतन हैं। बस तभी ये मुल्क महफूज रह सकता है, वरना तो उसका मसल नहीं मानेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया है। और चूँकि अज़ान हो रही तो यहाँ पर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कभी आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे ताकि आपकी जो 2 किताबें आ जाएँ तो उस पर भी हम लोग बात कर सकें इंशाअल्लाह। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।